صفحہ نمبر 418 سورہ زمر آیت نمبر 42۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی یتوفی الانفس فوت کرتا ہے جان کو۔ مل گیا جی؟ 42 رکوع سے صفحہ نمبر 418۔ اللہ تعالیٰ یتوفی فوت کرتا ہے الانفس جان کو، حین موتہا اس کی موت کے وقت، والتی اور وہ جو لم تمت نہیں مرتی یا نہیں موت آتی اس کو، فی منامہا اس کی نیند میں، فیمسکو پس وہ روک لیتا ہے، التی وہ جو قضا فیصلہ ہو گیا، علیہا اوپر اس کے، الموت موت کا، ویرسل الاخری اور وہ بھیج دیتا ہے دوسریوں کو، الی اجل مسمى طرف ایک مقررہ وقت کے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ ام اتخذوا کیا بنایا انہوں نے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، شفعاء شفارشی، قل کہہ دیجئے، اولو کانوا اگرچہ وہ ہوں، لا یملکون نہیں وہ مالک، شیئا کسی چیز کے، ولا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے ہوں۔ قل کہہ دیجئے، للہ شفاعت اللہ ہی کے لیے شفاعت، جمیعہ سب کی سب، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وحدہ ایک کا، اشمئزت تنگ پڑ جاتے ہیں یا برے ہو جاتے ہیں، قلوب الذین دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون نہیں جو ایمان لاتے، بالآخرہ ساتھ آخرت کے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا، من دونہ جو اس کے علاوہ ہیں، اذا تب ہم وہ یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک اللہ کی خاص نعمت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جبرائیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو جبرائیل ساتھ تھے، آسمان سے ایک آواز آئی، آپ نے اوپر دیکھا تو آپ نے کہا یہ دروازہ جب سے دنیا بنی ہے پہلی دفعہ کھلا ہے آسمان کا۔ پھر ایک فرشتہ اترا، کہا یہ وہ فرشتہ ہے جو کبھی دنیا کے اندر نہیں آیا، وہ پہلی دفعہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ وہ آپ کے پاس آیا، اس نے آ کر آپ کو سلام کہا اللہ نے آپ کو دو نور دیے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ دو نور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ فرمایا تو آپ اور آپ کی امت اس کے ساتھ جو دعا مانگے گی اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ فرمایا سورہ بقرہ کی جو دو آخری آیات ہیں وہ نور ہیں، اللہ کی طرف سے وہ نور ہیں، ان کا پڑھنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ یعنی یہ قرآن کی یہ فضیلتیں ہیں، اس قرآن پاک کو پڑھنا، بیٹھنا، اس سے لگاؤ رکھنا، یہ انسان کو بڑی ایک اس کی دنیا بہتر بناتا ہے، اس کی آخرت بہتر بنا دیتا ہے، اور اس کو بڑی بڑی تنگیوں سے نکال کر لے جاتا ہے۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ فوت کر لیتا ہے انسانوں کو جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ اور فرمایا والتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جو جس کی موت کا وقت نہیں ہوتا نیند میں، یعنی جب وقت انسان کا آ جاتا ہے اللہ اس کو فوت کر لے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ یہ پاکستان کا وہ سلیمان اور داؤد، اس کا دونوں بیٹے، پاکستان کے امیر ترین آدمی، لیکن جب وقت آ گیا انسان کا ہی نا اس کی موت کے وقت، تو وہ یہ دونوں پاکستان کے امیر لوگ وہ ٹائٹینک کو دیکھنے لی، کہاں پر اللہ نے ان کی موت کا وقت کہاں لکھا تھا، خود پیسے دے کر خود وہ ٹکٹ لی اور پہلے بک کرائی اور اتنے پیسے خرچے اور پیسے خرچ کے جب اس کے پاس پہنچے اور اللہ نے روح قبض کر لی۔ یعنی جہاں وقت ہوتا ہے انسان وہ پہنچ جاتا ہے، چاہے وہ خود پیسے دے کے پہنچے،
چاہے جیسے پہنچے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ فوت کر لیتا ہے نفس کو اس کی جب وقت ہو جاتا ہے، واللاتی لم تمت فی منامہا، اور جو نیند کے اندر ہوتے ہیں جس کو اللہ نہیں ماننا ہوتا تو اللہ اس کی روح کو کیا دباؤ بھیج دیتا ہے۔ آگے فرما فیمسک اللاتی قضا علیہ الموت، اور جس کو روک رہتا اللہ تعالیٰ فیصلہ ہو جاتا اس کی موت کا، ویرسل الاخری الی اجل مسمى، اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک، یعنی جس کا فیصلہ ہو گیا اس کی موت کا، اس کی روح قبض کر لینی ہے، اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اور جو نیند کے اندر، یعنی نیند کا اور روح کا آپس کے اندر ایک تعلق ہوتا ہے، یعنی جب انسان سو جاتا ہے نا تو روح نکل جاتی ہے، لیکن روح کا اور جسم کا تعلق برقرار رہتا ہے۔ انسان کا خانہ ہضم ہوتا ہے، انسان کی نبض چلتی ہے، انسان کی سانس چلتی ہے، روح کا جسم میں تعلق ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں پھر روح کا جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ یہ مشرکین مکہ نے بارہا پوچھا اللہ نبی محمد یسألون عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ آپ کے روح تو میرے رب کا حکم ہے، یعنی اس کی گہرائی میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، جس کو چاہتا اللہ فوت کر لیتا ہے، جس کو چاہتا اللہ واپس بھیج دیتا ہے، یہ تو اسی کا حکم چلتا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس سارے جو پروسیجر ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ انسان یعنی آخرت کا ذکر آتا ہے کہ انسان نے مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا انہوں نے بنا لی اللہ کے علاوہ سفارشی؟ کیا یہ مشرکین مکہ نے ان لوگوں کو جن کو انہوں نے اللہ کے جو بندے ہیں اللہ کے علاوہ سفارشی بنا لی، اللہ کے سفارش کریں گے ہمیں بچا لیں گے؟ فرمایا اگرچہ یہ مالک نہ ہو کسی چیز کے بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی کوئی شعور نہیں ہے، یہ جو تم نے بت بنا کے کھڑے کر دیے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ یہ کسی چیز کو ادھر کر سکتے ہیں، میں تمہیں عقل نہیں ہے؟ ان کو تو عقل ہی نہیں، ان کو تو ذہن دماغ ان کا ہے ہی نہیں، ان کے نہ زبان چلتی ہے نہ کان سنتے ہیں۔ فرمایا یہ ان کو سفارش بنا لیا۔ فرمایا کل للہ شفاء جمیعہ، سب سفارشیں اللہ کے لیے ہیں۔ سفارش کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایک جس نے سفارش کرنی ہے وہ اللہ کا مقرر بندہ ہو، اور دوسرا جس کے لیے سفارش کی جانی ہے وہ مغفرت کے قابل ہو، وہ مغفرت کے قابل ہو۔ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اگر ہم دیکھیں انبیاء علیہ السلام وہ سفارش کے قابل ہیں، اللہ کے مقرر بندے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں جو جن کی مغفرت کے قابل نہیں ہیں وہ اگر وہ بھی سفارش وہ کریں گے نہیں ان کی سفارش۔ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، سفارش کرنے والا اللہ کا مقرر بندہ ہو اور جس کی سفارش کی جا رہی ہو وہ اس قابل اس کی مغفرت کی جائے۔ فرمایا لیکن سفارش کا سارا عمل اللہ کے ذمہ ہے، جس کو اللہ اختیار دے گا، جس کے لیے اللہ چاہے گا، جس کے لیے اللہ کا پسند ہوگا اس کے لیے، اس کو بھی اللہ چاہے گا تو سفارش کر، اس کو معاف فرما دے جائے، اس کے بھی اللہ مغفرت چاہتا ہوگا۔ یعنی سارے کا سارا جو پروسیجر سفارش کا یہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ہٹ کر اللہ سے زبردستی کسی کو چھڑا لے، کسی کو یہ میں اس کو چھڑانے لگا ہوں یا اللہ اس کو بس چھوڑ دے، نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے۔ مت اللہ کل اللہ شفاء جمیعہ، سب سفارشیں جتنی شفاعت اللہ کے سب اللہ کے لیے ہے۔ لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، اسی کے لیے بادشاہ آسمانوں کی زمین کی، پھر اسی کے تم لٹائے جاؤ گے، یعنی جتنی بادشاہت ہے جو کچھ سب اللہ کے لیے ہے، اور پھر تم سب اس سے واپس آہستہ آہستہ لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے ایک اللہ کا، وحدہ ایک اللہ کا، اشمعزت قلوب الذین، خوشمعزت قلوب الذین، اور سخت ہو جاتے ہیں یا بگڑ جاتے ہیں اور وہ برا محسوس کرتے ہیں ان کے دل جو ایمان ہی لاتے۔ یعنی ایک اللہ کا ذکر کرنا، کبھی تقاریر کے اندر صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے تو لوگ اکتا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا جی، یہ اولیاء اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ان کا ذکر کہاں گیا، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا جب بھی ایک اللہ کا تب کی بات ہے، تب بھی ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، برا محسوس کرتے تھے، یہ کیا ایک اللہ، باقی لوگ کدھر جائیں گے، جو اللہ نے ان کو اختیار ہے وہ کدھر جائیں گے؟ آج کا دور بھی ایسا ہی ہے، اگر ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو فوراً کیا اٹھتے ہیں، کوئی بھی کرنے والا ہو، اگر اس کی کسی عام مجلس کے اندر بات کرنے والا ہو نا، اس نے ہری پاک نہ پہنی ہو، ایک اللہ کا ذکر کر دے تو کہتے ہیں وہابی ہے، ایک سیدھا کہہ دیتے ہیں وہابی، یعنی لوگوں کو پسند ہی نہیں آتی بات ایک اللہ کی، ایک اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی توحید کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے مالک ہونے کا، اللہ کی رضا کو ذکر کرنا لوگوں کو پسند ہی نہیں آتا، کہتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرو،
کسی کا اور ذکر کرو، پھر مزہ آتا ہے تقریر سننے کا، تقریر کرنے کا۔ یہ فرماتے ہیں کہ بَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تانگ ہو جاتے ہیں، نفرت اظہار کرتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اس کے ذکر کے ساتھ اور لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے بندوں کا، کسی اور مخلوق کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، یہ بھی کرتا ہے، اس نے بھی اختیار لے لی ہے، یہ بھی کرے گا، میں ان کے جو یہ تب خوش ہو جاتے ہیں، خوشی ان کے چہروں پہ نظر آنے لگ پڑتی ہے کہ ٹھیک ایسے معاملہ ہے۔ لیکن یہ اچھی بات اللہ کے ہاں نہیں ہے، یہ شرک والے معاملات ہیں۔ اللہ توحید کو ہی پسند کرتا ہے، اللہ اپنے ساتھ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کسی کو پسند نہیں کرتا اس کی ذات میں، وہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہو۔ یہی ذکر کیا، توحید کا ذکر بار بار کیا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وہی ذکر کے بار بار کیا جا رہا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یتوفی الانفس، اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے روح کو، اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے لوگوں کو، حین موتیہا، حین موتیہا، اس کی موت کے وقت، ان کی موت کے وقت، واللتی، واللاتی، اور وہ روحیں، اور وہ روحیں، لم تمت، لم تمت، جنہیں موت نہیں آئی ہوتی، جنہیں موت نہیں آئی ہوتی، فی منامہا، فی منامہا، اس کی نیند میں ان کو بھی قبض کر لیتا ہے، اس کی نیند میں ان کو بھی قبض کر لیتا ہے، فیمسک التی، فیمسک اللاتی، بس وہ روک لیتا ہے ان روحوں کو، بس وہ روک لیتا ان روحوں کو، قضا علیہا الموت، قضا علیہ الموت، جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو، جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور وہ دوسری روحوں کو بھیج دیتا ہے، اور وہ دوسری روحوں کو بھیج دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، ایک وقت مقررہ تک، إِنَّ فِي ذَلِكَ، اِنَّ فِي ذَلِكَ، یقیناً اس میں، یقیناً اس میں، لَآيَاتٍ، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، البتہ نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، اب اتخذوا، کیا انہوں نے پکڑ لیے ہیں، کیا انہوں نے پکڑ لیے ہیں، من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، شفعاء، سفارشی، شفارشی، قل، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اولو کانوا، اولو کانوا، اگرچہ وہ ہوں، اگرچہ وہ ہوں، لا یملکون شیئا، لا یملکون شیئا، کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں، ولا یعقلون، ولا اور یاقلون، نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں، اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام سفارشوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کہہ دیے تمام کی تمام سفارشیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر اسی کی طرح لوٹائے جاؤ گے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین، اشمئزت قلوب الذین، نفرت سے بھر جاتے ہیں ان لوگوں کے دل، نفرت سے بھر جاتے ہیں ان لوگوں کے دل، لا یؤمنون بالآخرہ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا، جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا، من دونہ، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ، اذا هم یستبشرون، اذا ہم یستبشرون، اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔